وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بقدم میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے بنی اسرائیل کی فرعون کے اس شکنجے سے، فرعون کی قید سے آزاد کے ہونے کے بعد جو مطالبات تھے ہم وہ ذکر کر رہے تھے۔ پہلا مطالبہ انہوں نے اس وقت کیا تھا جس وقت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر جا رہے تھے اور یہ ایک قوم کے پاس سے گزرے تو وہ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کے معبود ہمیں بھی لا کر دو موسیٰ علیہ السلام سے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، تو پھر یہ قوم آگے چل پڑی۔ آگے جاتے ہوئے ایک اس طرح کے علاقے میں پہنچے جہاں پانی نہیں تھا، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پانی ہمیں عطا کر دیں، وگرنہ تو ہم مر جائیں گے، پیاسے مر جائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کے اندر ذکر فرمایا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، وہ وقت بھی یاد کرنے کا ہے جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر ماریے، تو انہوں نے لاٹھی پتھر پر ماری۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، 12 قبیلے تھے، ہر ایک قبیلے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا جو ہے نا یہ چشمہ ہے، یہ چشمہ ہے، تو انہوں نے ان کو آگاہ فرما دیا۔ ہر ایک نے اپنے پانی کے چشمے کو پہچانا اور انہوں نے اپنے پانی کے چشمے سے پانی پیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ پیو، اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، لیکن زمین کے اندر فساد نہیں بچانا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو من و سلوہ عطا فرمایا۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ بنی اسرائیل جو تھی، قوم جو تھی، ان کو ایک مرتبہ جہاد کا حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انہوں نے نافرمانی کی، تو صحرائے سینا کے اندر ان کو مقید کر دیا گیا۔ ایک چٹیل جگہ تھی، میدان تھا کھلا، چھت اوپر نہیں تھی، کوئی مکانات وغیرہ نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود، مقید کرنے کے باوجود، انعامات کی اللہ تعالیٰ نے بارش کی ان کے اوپر۔ ایک نعمت تو ان کو یہ عطا کی گئی کہ چونکہ چھت نہیں تھی تو اوپر بادل آ جاتا تھا سایہ کرنے کے لیے تاکہ ان کے اوپر دھوپ نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ذکر فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ عطا فرمایا۔ من کیا؟ ایک میٹھی چیز ہوتی تھی گوند کی شکل میں، جو درختوں کے اوپر صبح شبنم کی صورت کے اندر پڑتی تھی۔ یہ شہد سے زیادہ میٹھی تھی، دودھ سے زیادہ سفید تھی، ہر ایک اپنی ضرورت کے مطابق اس کو لے لیتا تھا۔ ایک تو یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور دوسری نعمت جو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عطا فرمائی وہ سلوہ۔ سلوہ کہتے ہیں بٹیر۔ بٹیر کے مشابہ ایک پرندہ ہوتا تھا جو سرخی میل تھا، اور یہ اتنی کثیر تعداد میں ہوتے تھے کہ یہ ان کے ارد گرد پھرتے رہتے تھے۔ جس کو یہ پکڑتے تو پکڑنے کے اندر وہ ان سے پکڑا جاتا تھا، یعنی مانوس ہو جاتا تھا، وہ بھاگتا نہیں تھا، پھر یہ اس کو ذبح کرتے، بھون کر کھاتے۔ تو اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا فرمائیں۔ ان نعمتوں پر ان کو شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے ناشکری کی، اور کیا کہا؟ انہوں نے کہا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر ذکر فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم تو ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا، آپ اپنے رب کو بلائیے، آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے،
یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها، زمین جن چیزوں کو اگاتی ہے وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نکال دیں، وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں، یعنی ترکاری، ککڑی اور گندم، دال، پیاز، یہ چیزیں انہوں نے مانگی۔ ہم تو یہ چیزیں کھائیں گے، ہم تو ان سے سیر ہو چکے ہیں، وہ اب ہمارے منہ پڑ چکی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا بہتر کو ادنا سے تم بدل رہے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہترین قسم کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ مہربانی والا معاملہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی بارشیں تمہارے اوپر کی ہیں، تم ان تمام کو چھوڑ کر وہ اس طرح کی چیزیں مانگ رہے ہو جن کی ان کے اعتبار سے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ یہ قوم اس چیز کو سمجھنے والی نہیں تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، پھر ان کو یہ چیزیں ملیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے یہ محروم ہو گئی۔ صحرائے سینا کے اندر جب یہ رہتے تھے تو ان کو حکم یہ ہوا کہ جاؤ فلاں شہر کے اندر داخل ہو جاؤ، اور وہاں تم اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہوئے جانا ہے، ذرا جھک کر جانا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے جانا ہے، یعنی حطۃ، یہ الفاظ آتے ہیں حطۃ کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں بخش دے۔ لیکن انہوں نے پھر بھی نافرمانی کی، اس شہر کے اندر جب یہ داخل ہوئے تو سینے تان کر داخل ہوئے، اور یہ حطۃ کی جگہ حنطۃ کہنا شروع کر دیا، یعنی ہمیں گندم چاہیے، ہمیں گندم چاہیے، ہمیں گندم چاہیے۔ اس طرح انہوں نے جو ہے نا نافرمانی کی، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انعامات کیے، لیکن یہ بڑی ناشکری قوم تھی، جس کی وجہ سے پھر ان کے اوپر مختلف قسم کے عذاب آنے شروع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ